بصیرہ بیان ماشاءاللہ مولانا نے کر لیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ دعا بھی کروا چکے ہیں. میں صرف مجھے پتا ہے اس وقت بہت زیادہ مشکل وقت ہے آپ لوگوں کے لیے. صرف 2-4 باتیں عرض کروں گا جو بہت زیادہ ضروری ہیں. میرے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو وہ ہم سے وقت چاہتا ہے. مہمان آپ کے پاس آیا, آپ لگ گئے فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ آپس میں بات کرنے کے لیے. وہ مہمان اگر غیرت مند ہوگا, اگر 1 دن کے لیے آیا ہے تو آدھے دن میں چلا جائے گا. 1 گھنٹے کے لیے آیا ہے تو 10 منٹ میں چلا جائے گا. اگر 1 منٹ کے لیے آیا تو پھر سلام کر کے واپس چلا جائے گا کہ یہ بندہ تو میری طرف توجہ, میں آیا اس کے لیے ہوں, اس کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے. تو یہ میرے دوستوں ماہ مقدس ماہ رمضان اللہ کا مہمان تھا. یہ آیا تھا میرے لیے اور آپ کے لیے, اور ہم پورے سال دعائیں کر کر کے اس کو بلاتے ہیں کہ رمضان آ جائے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمارے پاس رمضان کے لیے وقت نہیں ہے, تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. کتنے قرآن ختم کر لیے ہم نے. ذکر کے لیے وقت نہیں ہے, کسی چیز کے لیے ہمارے پاس رمضان کے لیے وقت. اس لیے اب رمضان میں بھی آنا جانا لگایا ہوا ہے, بس آتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو بھائی یہ بے کرامی ہے نا ماہ مقدس کی. سب سے پہلے تو اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ اب جو باقی 15 دن رہ گئے ہیں تلاوت قرآن کی پابندی, صدقہ و خیرات کا اہتمام جتنا ہو سکے اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. اور دوسری بات میرے دوستوں جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جب آپ کبھی بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا نہیں. صرف 2-4 باتیں کر رہا ہوں, مجھے پتہ بہت مشکل وقت ہے. صرف 2-4 باتیں جو بہت ضروری آپ سے کرنی ہے. جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا انجینئر کے پاس جاتے ہیں. اور ایک شخص آ جائے اور کہے کہ میں ہوں تو انجینئر لیکن میں نے ڈاکٹری کی کتابیں ڈاکٹر سے بھی زیادہ پڑھی ہوئی ہیں. ڈاکٹر تو 15 کتابیں پڑھتے ہیں, میں 30 کتابیں پڑھ کے آیا ہوں. تو کیا آپ اس کے پاس جا کے دوائی لیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی اپنی کتابیں جو پڑھی اپنے گھر پہ رکھو. ہم تو بھائی جا کے گھر کے برابر میں جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں MBBS, انہی سے جا کے دوائی لیں گے, آپ سے نہیں لیں گے. آپ کو گھر کا نقشہ بنوانا ہے, آپ چلے گئے آغا خان کے ڈاکٹر کے پاس, 5000 اس کی فیس دے کے جا کے لائن میں بیٹھ گئے. ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, بولا ڈاکٹر صاحب 5000 فیس دے کر آئے ہوں, ذرا گھر کا نقشہ بنا دیں. وہی طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی, آپ میرے پاس دوا لینے آئے ہو, نقشہ بنوانے کیوں آئے ہو؟ میرا تو کام نقشہ بنانا. تو یہ کوئی بے وقوف بھی ہم میں سے نہیں کرے گا. جس کے پاس بالکل عقل نہیں ہے نا وہ بھی یہ والا کام کبھی نہیں کرے گا. لیکن دین کے معاملے میں ہماری مت ماری گئی ہے. ایک شخص نے ڈاکٹری پڑھ لی, انجینئرنگ پڑھ لی, اب وہ مسئلے بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ مسئلے بتا رہا ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں واہ جی واہ, اس کو تو بہت معلومات ہے, اس کو بھی کیا ہے بہت معلومات ہے. مجھے صرف ایک آپ بات بتا دو, ایک شخص میڈیکل یونیورسٹی میں MBBS میں 18 سال لگا دیتا ہے, اور ایک شخص گھر میں بیٹھ کے ڈاکٹری کی کتابیں پڑھتا ہے 30 سال. کتنے سال پڑھتا ہے؟ لیکن آپ کبھی بھی اس کے پاس جا کے اپنا آنکھ کا آپریشن نہیں کراؤ گے. اس کے پاس معلومات MBBS سے زیادہ ہوں گی. تو میرے دوستوں دین والوں سے سیکھو. ابھی بڑا فتنے کا دور ہے, ابھی یہی وجہ ہے. بھائی آپ نے اگر داڑھی نہیں رکھنی نا, آپ کی مرضی ہے, آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ داڑھی نہیں رکھنی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے.
سنت کے مطابق کپڑے نہیں پہننے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. تراویح پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کہ آپ جانو اور اللہ جانے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ داڑھی دین کا حصہ ہی نہیں ہے، لباس میں تمہاری مرضی، تم جیسا چاہے پہنو، تراویح کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، تو میرے دوستوں یہ بہت چھوٹی بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں. یہ جو آج کل آپ اور ہم سوشل میڈیا میں بیٹھ کے ایسے لوگوں سے دین سیکھ رہے ہیں، وہ ہم یہی کہہ رہے ہیں. ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تراویح دین کا حصہ نہیں. کبھی اس سال سے پہلے کبھی آپ نے سنا تھا؟ اس سال سے پہلے کبھی آپ نے سنا تھا کہ تراویح پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ اب یہ بھی سن رہے ہو داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے، اب یہ بھی سن رہے ہو کہ لباس اپنی مرضی کا پہنو. تو ہوشیار ہو جاؤ میرے دوستوں، خبردار ہو جاؤ. اگر اہل علم کے ساتھ نہیں جڑو گے، جن سے دین سیکھنا ہے ان سے نہیں سیکھو گے، ایسے ہی سوشل میڈیا کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ بیٹھو گے، تو ایک وقت آئے گا یہ بدبخت آپ کو یہ بھی کہنے والے ہیں کہ اسلام ضروری نہیں ہے. انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. یہ سنتے ہو نا آپ جملہ، سب سے بڑا مذہب کیا ہے؟ انسانیت ہے. بھائی سب سے بڑا مذہب اسلام ہے. اسلام ہے تو انسانیت ہے. اسلام نے تو انسانیت کی تعلیم دی ہے. اسلام سے پہلے انسانیت کی تعلیم کہاں تھی؟ تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لو، عورتوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، غلاموں کے ساتھ کیا رویہ تھا، معاملات کیا تھے، سب ہمارے سامنے. تو اب یہ کہ ساری ضروری باتیں ماشاءاللہ مولانا نے کر لی ہیں. اب یہ کہ اس مجلس کا اختتام ہماری توبہ کے ساتھ ہو تو زیادہ ضروری ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لا بلغ ذنوبک الی عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو توبہ کرے، لغفرت جمیع ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو کبھی بھی کیسی بھی زندگی کیوں نہ گزاری ہو، یہ مت سوچنا کہ اب تو بڑے گناہ کر لیے، اب کیا توبہ کرنے کا فائدہ. نہیں میرے دوستوں، توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. تو سب ایک دفعہ دل سے بھی کہو، زبان سے بھی کہو، یا اللہ میری توبہ. اب دو کام ہیں، ایک تو نماز کبھی نہیں چھوڑنا. یاد رکھو جو نماز نہیں پڑھتا، حدیث پاک میں آتا ہے نماز کی مثال ایسے جیسے جسم میں سر کسی کا کٹ جائے اس کو انسان نہیں کہتے. یہ جو مثال مجھے نا، انہوں نے سر کٹا انسان دیکھا ہے، سر کٹا انسان ہوتا ہی نہیں ہے. سر کٹا ہوا انسان کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، سب جھوٹ کی باتیں ہیں. اگر سر کٹ گیا تو وہ انسان ہی نہیں. تو اس طرح نماز چھوڑ دی، اپنے آپ کو تو مسلمان سمجھ رہے ہو، لیکن حدیث میں آتا ہے اسلام میں کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا. تو سب نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ. اور آخری بات، نماز پڑھو نہیں پڑھو، آپ کرو اللہ کا معاملہ. زکوٰۃ دو نہیں دو، حج کرو نہیں کرو، آپ کرو اللہ کا معاملہ. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف بھی کر دے. زندگی بھر کوئی نماز نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کر دے، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، 1 روپے بھی کسی کا کھایا ہوگا، اللہ معاف نہیں کرے گا. وہاں بندہ بھی نہیں معاف کرے گا، وہاں پہ بندہ بھی نہیں معاف کرے گا، اللہ بھی نہیں کرے گا، بندہ بھی. تو جس کا دنیا میں حق دینا ہے میرے دوستوں دے دو، اپنے معاملات صاف رکھو. مال وراثت ہے، بہنوں کا حق ہے وہ دو. کسی کا ویسے ہی غبن کر کے مال کھایا ہوا ہے، پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے، اس کو دے دو. خود مرے ہوں گے قبر میں ہم، اور ہماری اولادیں مزے کر رہی ہوں گی، اور پھر قبر میں پٹائی لگ رہی ہوگی، تو اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذی الجلال والاکرام. رحم الرحیم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما. مولا کریم قرآن جو پڑھا گیا محض آپ کے فضل و کرم سے پڑھا گیا، جو تراویح پڑھی گئی اپنے فضل و کرم سے پڑھی گئی، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. جو کوتاہیاں جو لغزشیں پڑھنے میں ہوئی، جو سننے میں، اسے معاف فرما دیجیے. مولا کریم جو یہاں پہ انتظام کرتے ہیں تراویح کا، ان کو اس کا خوب اجر عطا فرما، بہترین اجر عطا فرما. دنیا اور آخرت کی خیریں ان کو عطا فرما. مولا کریم یہ بہاریں یوں ہی تا قیامت یہاں قائم رہیں. مولانا نصیر صاحب ماشاءاللہ بڑی محنت فرماتے ہیں، مولا کریم ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. دین اور دنیا کی ترقی ان کو عطا فرما. مولا کریم جو ہمارے آئزہ قریبہ دنیا سے چلے گئے ان کی کامل مکمل بخشش مغفرت فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو غموں میں ان کو غموں سے خلاصی عطا فرما. مولا کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما. ہمیں بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرما. غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے. مولا کریم ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. امت مسلمہ کو بیداری عطا فرما. عالم کفر کو
تباہ و برباد فرما، عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت غم میں بہنے والے آنسوں کے صدقے طفیل قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔